بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں جنات کی 5ویں قسم کو بیان کیا جائے گا۔ جنات کی جو 5ویں قسم ہے اس کا نام ہے گندیلے۔ تو یہ گندیلا ایک جنات کی قسم ہے، تو اس کے خاندان کو یا اس کے گروہ کو گندیلے کہا جاتا ہے، اور یہ 99% جو ان کی آبادی ہے وہ ہندو عقائد اور نظریات پر مشتمل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ 60 سے 70% ایسے جنات ہیں جو عامل ہوتے ہیں، اور ان کا علاج بھی انتہائی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ عامل ہوتے ہیں اور اپنے عمل کی وجہ سے عمل کو توڑ دیتے ہیں۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ جب یہ کسی انسان پر حاضر ہوتے ہیں یا کسی جگہ پر ان کا وجود ہوتا ہے تو وہاں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ اتنی گندی قسم کی بدبو ہوتی ہے کہ بعض دفعہ انسان کو الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور بعض دفعہ جب یہ کسی انسان کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں تو اس انسان کو بہت سے اور بھی جنات وغیرہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو عاملین حضرات کا اس پہ اتفاق ہے کہ ان جنوں کا علاج جو ہے بہت مشکل ہوتی ہے، اور اگر عامل خود کمزور ہو تو بعض دفعہ اس عامل پر بھی یہ حملہ کر دیتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر عامل پر حملہ نہ کرے تو عامل کی جو اولاد ہوتی ہے، جو خاندان ہوتا ہے، تو اس پر یہ حملہ کر دیتے ہیں اور بچوں کو مار دیتے ہیں۔ تو جو حضرات ایسے جنات کا علاج کرتے ہیں، خواہ عامل ہو یا کوئی پیر فقیر ہو، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ 82 دن کا وہ منزل کا چلہ کاٹے، اس کے بعد اس کا علاج کریں، نہیں تو بہت خطرہ ہوتا ہے۔ اب یہ کہ یہ علاج کرتے ہیں، بار بار آ جاتے ہیں، علاج کرتے ہیں، بار بار آ جاتے ہیں، اور آج کل 80% جو جنات چمٹتے ہیں لوگوں کے ساتھ، خاص کر کے پہاڑی علاقے میں یا میدانی ان علاقوں میں جہاں پر ہندو اپنی میتوں کو جلایا کرتے تھے، تو وہاں پر یہی جنات ہوتے ہیں جو تنگ کرتے ہیں بہت زیادہ لوگوں کو۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ جو بھی علاج کرنے والا ہے تو وہ ایسے عملیات سیکھے کہ تاکہ وہ ان جنات کو جلا سکے۔ ان کو مکمل ختم کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے، کیونکہ یہ آتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم ہندو ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ میں ایک ہی ہوں، زیادہ نہیں ہوں، کبھی یہ پورا غول کی صورت میں آ جاتے ہیں، کبھی یہ عورت کی شکل میں آتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم مرد ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ان سے جان چھڑانے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ ان کو جلایا جائے۔ اور جتنے بھی پہاڑی علاقے ہیں تو پہاڑی علاقوں میں جو کافر جنات ہیں وہ یہی ہیں، کیونکہ ان پہاڑی علاقوں میں بھی پہلے ہندو رہا کرتے تھے، اور ہندو جو تھے وہ اپنی میتوں کو جلایا کرتے تھے، جہاں پر یہ میتیں جلاتے تھے تو وہاں پر ان کی بہت کثیر تعداد میں آبادی ہوتی ہے۔ تو
تو اس لیے جب وہ جگہ جہاں پر ہندو لاشیں جلایا کرتے تھے وہاں پر انسان کو خاص کر کے مغرب کے بعد آنا جانا وہاں پر اس کا مطلب وہاں پہ آنا جانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر یہ رات کو باہر نکل رہے ہوتے ہیں۔ اور جو اللہ کے نبی نے دعائیں بتلائی ہیں اور آیت الکرسی ہے جو آخری دو کل ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، تو اس طرح کی دعاؤں کا اہتمام کیا جائے تو ان سے بچا جا سکتا ہے، وگرنہ ان سے جان چھڑانا بہت ہی مشکل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں جنات کی اس قسم سے محفوظ رکھے۔